صرف دلی میں 500 سے زائد مکاتب اور مدارس کو یعنی بلڈوزر چلا کر کے ختم کر دیا گیا، اس کو بند کروا دیا گیا۔ کیا اب کوئی بچیں گے نہیں؟ ایک مدرسے میں، مسجد میں ایک ملا جی پڑھا رہے تھے، اور NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور صرف دلی میں 500 سے زائد مکاتب اور مدارس کو یعنی بلڈوزر چلا کر کے ختم کر دیا گیا، اس کو بند کروا دیا گیا۔ کیا اب کوئی بچیں گے نہیں؟ ایک مدرسے میں، مسجد میں ایک ملا جی پڑھا رہے تھے، اور سرکار کی طرف سے پولیس آئی اور قرآن کو تلاش کرنے لگے، لاؤ قرآن کو جلا دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہ رہے گا قرآن نہ بچے گا تمہارا ایمان۔ کہا کہ اچھا، بلائے ایک بچے کو، بیٹا پڑھو سورہ فاتحہ، پھر دوسرے کو بلایا سورہ بقرہ، تیسرے کو بلایا سورہ آل عمران، یہاں تک کہ پورا قرآن سنا دیا چند بچے۔ کہا کہ 2 تختی کے بیچ میں جو اوراق ہے اس کو تو تم جلا سکتے ہو، دریا برد کر سکتے ہو، لیکن ان ننھے منھے بچوں کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ میرے دوستو، یہ مدارس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، مکاتب ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مدارس، مکاتب، اس کے طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ جامع العلوم، یہاں کچھ بچوں کی دستار بندی ہوگی جو قرآن کی حفاظت کرنے والے بچے تیار ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی حفاظت فرمائے گی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ایک بات عرض یہ کرنے کے لیے آج آیا ہوں کہ ہمارے ارریہ ضلع کے تمام ذمہ داران ہیں اور جمعیت کے ذمہ داران ہیں، اور بہار کے اندر 6 یا 7 ضلع مثالی ضلع ہیں جمعیت کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے، ان میں سے ایک یہ ضلع بھی ہے، ارریہ ضلع۔ پورے ملک میں 5-6 ضلع ہر اسٹیٹ سے منتخب کیے ہیں، اور وہاں ان کی تربیت اور ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف جگہ میٹنگیں بھی ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا گاؤں مثالی گاؤں بنے، جیسا ضلع ارریہ جمعیت کے اعتبار سے مثالی ضلع ہے، تو گاؤں بھی مثالی بنے۔ اب مثالی گاؤں کس کو کہیں گے؟ 4 چیز تو اور بھی ہے، لیکن 4 چیز۔ ابھی میں اورنگ آباد گیا تھا پروگرام میں، تو وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اپنے علاقے کے مثالی گاؤں کے اعتبار سے، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گاؤں میں 4 چیز ہو۔ پہلی چیز کیا؟ 100% پڑھا لکھا۔ نمبر 2، 100% نمازی، جس پر نماز فرض ہے۔ نمبر 3، وہ گاؤں نشہ سے مکت ہو، پاک ہو۔ نمبر 4، سود اور قمار سے پاک ہو۔ یہ 4 چیز ہے نا۔ اب میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تعلیم۔ آپ کو اور ہم کو اپنے اپنے محلے میں یہ سروے کرنا ہے۔ مسجد وار جماعت ہے نا، تبلیغی جماعت والے مسجد وار جماعت بناتے ہیں، تو اس مسجد کے میں جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جس علاقے سے آتے ہیں،
چاروں طرف کے محلے کے اندر سروے کیجیے کہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کتنے لوگ ان پڑھ ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین، فرض کفایہ نہیں، فرض عین۔ اتنا علم جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم جس سے ہم وضو اور غسل کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے، اتنا علم جس سے فرائض اور واجبات کو ادا کر سکیں، اتنا علم تو ضروری ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے۔ گویا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ان پڑھ نہ ہو۔ آپ کا نبی ہمارے آقا ہمیں تو یہ بتائے کہ 100% پڑھا لکھا ہو، 100% مرد بھی عورت بھی۔ اور سچر کمیٹی کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہو چکی کہ مسلمان 40% پڑھے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 40%، اور 60% ان پڑھ ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم 2 ارب ہیں اور یہودی 80 لاکھ ہیں، وہ غالب ہو رہا ہے، اور ہم 2 ارب ناکامیاب ہیں، 57 ملک ہمارا ہے، اس کے باوجود ہم کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مریضوں کو کے اوپر بم برسایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے ہمارے نبی نے یہ فرمایا 100% پڑھا لکھا ہو، اور ہم لوگ 40% پڑھے لکھے ہیں۔ اور اس 40% میں 36% اسکول اور کالج کے، اور 4% دین کی تعلیم حاصل کیے ہیں۔ مولوی نہیں بنے بلکہ دینی معلومات صرف 4%۔ گویا 96% مسلمان آج بھی دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ اس کے لیے کون کوشش کرے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں IAS افسر بھی بنو، IPS افسر بھی بنو، DM بھی بنو، کلکٹر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، ہر شعبے زندگی کے اندر ہمارا بھائی ہونا چاہیے، ہر جگہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی اس کو واقفیت ہونی چاہیے، عقائد، ایمانیات اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہماری لاکھوں بچیاں اور بچے غیر کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ ارتداد کا دور چل پڑا ہے۔ ہماری نہالوں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کی اگر ہم ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ مدرسے اور یہ مکتب اسی ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر صبح شام کا ایک مکتب خود کفیل ہو۔ خود کفیل مکتب اس کو کہتے ہیں کہ مفتی اطہر صاحب کہیں سے استاد لا کر کے دیں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جائزہ لیں گے، لیکن تنخواہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے 4 کروڑ 5 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، ابھی وہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ معمولی اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کا KG میں یا 1 کلاس میں داخلہ کے لیے 10,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال 50 سال تک ہمارے بچے کما کر کے کھائیں گے، اس کی دنیا بن جائے گی، پھر تو مرنا ہے۔ لیکن آخرت
جہاں موت کبھی نہیں آئے گی، نہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، نہ ہم وہاں اعمال کر سکیں گے۔ آخرت کو پانے کے لیے، آخرت صحیح ہو، جنت ہمیں ملے، اس کو پانے کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر بغیر ایمان کے گئے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ گارجنوں پر اور پکڑ ہوگی کہ ہم اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ پورے گاؤں کا سروے کر کے یہ دیکھیں کتنے مسلمان بچے اور بچیاں پڑھے لکھے ہیں اور کتنے ان پڑھ ہیں۔ نمبر 2، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ ایک وقت اگر نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا نا؟ نہیں تو کوئی بھی مرد و عورت بے نمازی نہ رہے جن پر نماز فرض ہے۔ یہ مثالی گاؤں کی پہچان ہے۔ تیسری چیز، آج نشہ عام ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اجمیر کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ لیے تھے کہ 2 سال نشہ مکت پروگرام ہو، اور برادران وطن کو ساتھ لے کر کے، اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے کسی گاؤں میں ایک شرابی اگر ہو جاتا تھا تو لوگ اس گاؤں کے راستہ کو چھوڑ دیتے تھے، دور سے جاتے تھے کہ بھائی یہ گاؤں اچھا نہیں، اس لیے کہ وہاں شراب پی رہا ہے ہمارے اس علاقے میں۔ اور آج گاؤں تو چھوڑیے، محلہ تو چھوڑیے، گھر محفوظ نہیں ہے۔ نشہ حرام ہے۔ نشہ ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ انگریزی شراب پی لے وہی نشہ، وہ تو حرام ہے ہی۔ نشہ دارو پینے سے بھی، اور نشہ افیون استعمال کرنے سے بھی، نشہ بھنگ پینے سے بھی، اور آج کل تو نشہ کے مختلف طریقے ہیں۔ دارو اور آپ کا تاری اور شراب پی کر کے اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شراب پی کر کے آیا ہے یا تاری پی کر کے آیا ہے، منہ میں بدبو ہوگی۔ لیکن آج کل نشہ کے ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، ٹیبلیٹ ہے، انجیکشن ہے، درک ہے، سفوف ہے، پاؤڈر ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہاں رکھ لیے اور پورے دماغ پر اس کا اثر ہو گیا۔ شرابی کو ہم تو 15 دن کے اندر چھڑا سکتے ہیں اس کے شراب کو اور وہ نشہ مکت ہو سکتا ہے، لیکن جو سفوف استعمال کرتا ہے، جو اور اس قسم کی جو ہے دوائیں استعمال کرتا ہے نشہ کے لیے، اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے۔ نشہ کی لت اتنی خراب ہے، اس کو تو ام الخبائث کہا گیا ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے۔ بچیاں آج نشہ استعمال کر رہی ہیں، وہ دن دور نہیں کہ اس نشہ کی وجہ سے بعض علاقے کے اندر بھائی اپنی بہن کی عزت کو فروغ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو فروغ کر رہا ہے، اپنے بدن کے خون کو دے رہا ہے، کیونکہ اس کو نشہ شراب پینی ہے یا نشاور۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔